بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان کا مارچ جاری ہے، 1-2 دن میں اسلام آباد پہنچے گا، وہاں جلسہ کریں گے، اس کے بعد دھرنا دیتے ہیں یا منتشر ہو جاتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، جس کے مطابق انہوں نے صرف جلسہ کرنا ہے، لیکن ان کے عزائم خطرناک نظر آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان لاہور پہنچنے پر کہتے ہیں حکمران جانے والے اسلام آباد میں آزادی کا جشن منائیں گے۔ ایک جشن مولانا منانے کا اعلان کر رہے ہیں، دوسرا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے بڑی ڈھٹائی، بڑی بے شرمی کے ساتھ میاں نواز شریف کی 8 ہفتے کی سزا معطل ہونے پر جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی۔ اس پر شہباز شریف نے بڑی عقل کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی صحت بدستور خراب ہے، تشویشناک ہے، تو مٹھائیاں بانٹنے اور جشن منانے کی ضرورت نہیں، بلکہ دعا کی جائے۔ جبکہ لیگیوں نے بڑے دھوم دھڑکے سے مٹھائیاں تقسیم کی، جشن منایا، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، میاں نواز شریف کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو بہرحال اپنے یہ ظرف کی بات ہے کہ آپ کے لیڈر کو ضمانت ملی، اور اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، انتہائی خراب صحت ہے، جو کہا جا رہا ہے ان کے ڈاکٹر کی طرف سے، عدنان کی طرف سے۔ اور عدنان بھی کوئی کم جھوٹے نہیں ہے، میاں نواز شریف کی بیماری کو لے کے وہ بھی ہیجان پیدا کر رہے ہیں، ہذیان پیدا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو کافی عرصہ سے کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کی حالت درست بھی نہیں ہے، واقعی تشویشناک ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ان کے ڈاکٹر خواجہ عدنان جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ تو ان کی طبیعت کی خرابی کا اندازہ لگانا ہو تو عمران خان کے ہاسپٹل کے ہیڈ، شوکت خانم کے ہیڈ ڈاکٹر فیصل، انہوں نے میاں نواز شریف کو دیکھا، جا کے دوسرے ڈاکٹر بھی، سرکاری ڈاکٹروں کی 9 ڈاکٹروں کی ٹیم ایک بنی ہوئی ہے، وہ بھی میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے عمران خان کو، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دے رہے ہیں۔ تو انہی کی رپورٹس کے مطابق ہی میاں نواز شریف کو حکومت کی طرف سے کافی زیادہ ریلیف دیا گیا ہے، ان کے لیے ایک جہاز مختص کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف ہمیشہ سے خوش قسمت رہے ہیں، وہ قید میں ہوں، حکمرانی میں ہوں، الیکشن لڑ رہے ہوں، وہ جلا وطن ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ ہمیشہ سے خوش قسمت ہی رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک آرٹیکل ارشاد بھٹی نے تحریر کیا ہے، وہ تحریر پڑھ رہی ہیں ہماری ساتھی اور یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے والی مہرمہ۔ آئیے سنیے ارشاد بھٹی کیا کہتے ہیں خوش قسمت نواز شریف کے حوالے سے۔ خوش نصیب نواز شریف، کیا 2 دن سنسنی خیز، معنی خیز، انہونی ہونی ہوئی، ناممکن ممکن ہوا، جو وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہو گیا۔ گو کہ ان 2 دنوں میں حکومت مولانا کا معاہدہ ہو گیا، نو دھرنا، نو لاک ڈاؤن، نو وزیر اعظم استعفیٰ، نو الیکشن، صرف آزادی مارچ اور جلسہ۔ وہ مولانا کے دعوے، وہ للکار، وہ بغض عمران، وہ بغض اسٹیبلشمنٹ میں مولانا کو مسیحا جان کر لڈیاں ڈالنے والے اب بغلے جھانک رہے۔ وہ لبرل سکولر روشن خیالوں کا مولانا پر واری واری جانا اب بھسم بھرو ہو چکا ہے۔ ہاں، اب بھی کچھ اس امید میں آزادی مارچ آئے گا، مقررہ جگہ پر جلسہ ہوگا، اور پھر آنن فانن لاکھوں لوگ اسلام آباد آ کر تبدیلی سرکار کی منجی ٹھوک دیں گے۔ مگر میں کس ذکر کو چھیڑ بیٹھا؟ میرا موضوع مولانا مارچ نہیں، میرا موضوع اس سے اہم۔ جی بالکل صحیح سمجھے آپ، مجھے ذکر کرنا نواز شریف کو اسپتال کمرے میں ملے فوری اور سستے انصاف کا۔ 25 اکتوبر بروز جمعہ، چودھری شوگر مل کیس، لاہور ہائی کورٹ، میاں صاحب کی طبی بنیادوں پر ضمانت۔ چلو ایک جمعہ تو میاں صاحب کو راس آیا۔ 26 اکتوبر بروز ہفتہ، اسلام آباد ہائی کورٹ، العزیزیہ کیس، میاں صاحب کی منگل تک طبی بنیادوں پر ضمانت۔ منگل کو ضمانت میں توسیع کا قوی امکان۔ ذرا فلم کو ریوائنڈ کریں۔ میاں صاحب نیب حراست میں، ذاتی مالش ڈاکٹر عدنان کا آنا، خون پیشاب کے نمونے لے جانا، خون ٹیسٹ رپورٹوں کا آنا، پتہ چلنا میاں صاحب کی پلیٹلیٹس، خون کے سفید خلیے خطرناک حد تک کم، میاں صاحب کو سروسز ہسپتال لے جایا جانا، طبیعت کا اور خراب ہونا،
کراچی اسلام آباد کے ڈاکٹروں کا پہنچ جانا، ہر شعبے میں بیٹھے غلاموں کے ماتم، میڈیا کی نواز بیماریوں پر ٹرانسمیشنز، گھنٹوں میں ایسا ماحول، مولانا اور مولانا کا مارچ، کشمیر اور مظلوم کشمیری، حکومت اور معیشت، سب کچھ غائب ہو جانا۔ خیر آخرکار پتہ چلنا کہ میاں صاحب کو ایکوٹ امیون تھرموسائٹوپینیا (ITP) اس بیماری میں انسان کا مدافعتی سسٹم کمزور پڑے، جسم کا خودکار نظام جتنے سفید خلیے بنائے اس سے زیادہ تباہ کر دے۔ کراچی سے خصوصی طور پر منگوائے گئے ڈاکٹر طاہر شمسی کے مطابق یہ بیماری عموماً بچوں کو ہو، بہت کم کیسز میں بڑی عمر کے لوگوں کو یہ قابل علاج بیماری دوا ٹیکوں سے علاج ممکن، ادویات ملنے کے 4-5 دنوں میں پلیٹلیٹس بحالی شروع، 10-12 دنوں میں صورتحال نارمل، البتہ دوا کا استعمال 6 ماہ سے 1 سال تک جاری رکھنا پڑے۔ نواز شریف کو پہلے درجن بھر بیماریاں میاں صاحب کے وکلاء عدالت کو بتا چکے، ان کے 2 ہارٹ سرجریاں ہو چکی، انہیں 7 اسٹنٹ پڑ چکے، ان کے دل کی کچھ شریانیں سکڑی ہوئیں، انہیں CKD لیول 3 گردوں کا انفیکشن، انہیں مثانے کی تکلیف، انہیں ٹائپ 2 شوگر، دن میں 2 بار انسولین لگائیں، انہیں بلڈ پریشر اور ذہنی اعصابی تناؤ بھی، ان کے گردوں کی شریانوں میں سوزش، ان کی دماغ کی شریانیں سوجی ہوئیں، انہیں بیمار دماغی شریانوں کی وجہ سے دورے پڑ چکے، دماغ کا کچھ حصہ متاثر ہو چکا، انہیں یورک ایسڈ بھی، انہیں دل کی دھڑکن کے مسائل بھی، انہیں جگر کا عارضہ بھی لاحق، ان پر اتنا دباؤ کہ جسمانی نفسیاتی بیماریاں خطرناک حد تک ہونے کا اندیشہ، کارڈک موت کا خطرہ، سڈن ڈیتھ کا خدشہ۔ پلیٹلیٹس مسائل سے پہلے نواز شریف روزانہ 17 دوائیاں کھا رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ جسٹس باقر نجفی، جسٹس سردار نعیم احمد پر مشتمل تھا۔ طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کا خلاصہ: نواز شریف 69 سال کے سینئر سٹیزن، بہت بیمار، زندگی کو خطرات لاحق، انسانی حقوق کا کیس، انسانی ہمدردی پر ضمانت دی جائے۔ 3 وقفوں والی سماعت کے بعد طبی بنیادوں پر نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور ہوئی۔ 7 صفاتی فیصلے میں لاہور ڈبل بینچ نے یہ شعر بھی لکھا: مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ایک دن بعد 26 اکتوبر بروز ہفتہ، اسلام آباد ہائی کورٹ، العزیزیہ کیس، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈبل بینچ۔ ویسے تو 4 وقفوں والی یہ سماعت کہانی بہت لمبی، مگر قصہ مختصر۔ یہاں بھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر منگل تک ضمانت منظور ہو گئی۔ اب چند باتیں بہت اہم۔ پہلی بات، نواز شریف خوش نصیب، اتنی بیماریاں اور سروائیو کر رہے، اللہ انہیں صحت یاب کرے۔ دوسری بات، نواز شریف خوش نصیب، ججز خریدیں، ججز پر چڑھائیاں کریں، سپریم کورٹ پر حملہ کریں، گاڈ فادر کہلائیں، لیکن ہر عدالتی جنگ بالآخر جیت جائیں۔ غلام اسحاق خان اسمبلی توڑیں، انہیں ریلیف ملے، اتفاق فاؤنڈری کا اسٹے 15 سال تک لٹکائے رکھیں، 9-10 سال جلا وطنی کے بعد آئیں۔ ایک درخواست، سب سزائیں، جرمانے، نااہلیاں ختم، حدیبیہ بند ہو جائے، فلیگ شپ میں تکنیکی بنیادوں پر نکل جائیں، ایون فیلڈ، العزیزیہ، چودھری شوگر ملز میں ضمانتیں۔ تیسری بات، نواز شریف خوش نصیب،
چودھری شوگر ملز میں جسمانی ریمانڈ پر تھے مگر ضمانت مل گئی۔ حالانکہ جب جسمانی ریمانڈ ختم ہو، ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل جائے تب ضمانت ہو پائے۔ چوتھی بات، نواز شریف خوش نصیب 72 سالہ تاریخ کے پہلے مجرم جن کے 2 میڈیکل بورڈ، 13 میڈیکل رپورٹیں، 63 ڈاکٹروں کے معائنے، طبی بنیادوں پر 6 ہفتے رہائی کا ریلیف، من مرضی کی جیلیں، ہر قسم کی سہولتیں، قید خانے کے دروازے پر 24 گھنٹے ڈاکٹر، ایمبولینس موجود۔ پانچویں بات، نواز شریف خوش نصیب، سپریم کورٹ کہہ چکی، نواز شریف نے عدالت، پارلیمنٹ، عوام کو بیوقوف بنایا۔ جناب اسپیکر، تقریر جھوٹ نکلی، قوم سے 3 خطاب جھوٹ ہوئے۔ قطری خط، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فونٹ، سب کچھ جعلی نکلا، ایک گواہ، ایک ثبوت اور ایک منی ٹریل، مگر پھر بھی لیڈریاں قائم۔ چھٹی بات، نواز شریف خوش نصیب، صرف العزیزیہ کیس، ایک طرف 6 ضمانت درخواستوں میں 5 طبی بنیادوں پر درخواستیں، صحت خراب، رحم کیا جائے، دوسری طرف انقلابی، مزاحمتی، ووٹ کی عزت کے لیے ڈٹا، ملک و قوم کی خاطر جیل میں پڑا منڈیلا، مزے کی بات، رحم اپیلیں، انقلابی بھاشن۔